نماز کا انتظار یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ 24 گھنٹے نماز پڑھ رہا ہو تو پھر یہ فضیلت حاصل ہوگی، یا مسجد میں بیٹھا ہو تو پھر یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ ہاں، جو بندہ مسجد میں بیٹھا ہے اور مسجد میں بیٹھ کر نماز کے انتظار میں ہے، وہ تو ایک عظیم عبادت سے متصف ہو رہا ہے۔ اس کی عبادت تو بڑی عالی شان ہے، مسجد میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرنا۔ لیکن اگر بیٹھ کر نہ بھی انتظار کرے لیکن دل اس کا نماز کے انتظار میں ہو، یعنی جب بھی وہ ٹائم دیکھے تو اس کے ذہن میں نماز ہو کہ اب نماز سے 2 گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، اب نماز سے 1 گھنٹہ باقی رہ گیا ہے، یعنی کوئی بھی کام وہ کرنے لگے، کسی میٹنگ میں جانے لگے، کوئی کام زندگی کا وہ کرنے لگے، تو اس کے سامنے نماز ہو کہ کہیں وہ نماز میں رکاوٹ تو نہیں بن جائے گا۔ تو اس طرح بندہ 24 گھنٹے نماز کے انتظار میں رہ سکتا ہے، اور اس پر یقیناً اللہ رب العزت کی طرف سے بڑا اجر ملے گا۔ یہ کیونکہ نیت ہے، ہر وقت بندے کی زندگی نماز کے انتظار میں ہے، تو 24 گھنٹے سارے کام بھی ہو جائیں گے، اور اس 24 گھنٹوں میں نماز کے انتظار کی وجہ سے اگر بندے کو موت آئے گی تو وہ بندے کو موت حالت نماز میں آئے گی، وہ ایک خوبصورت موت ہوگی۔ اور جو میں عرض کر رہا ہوں کہ پکا ارادہ ہو اگر کسی عمل کا تو اس پر بھی مکمل ثواب ملتا ہے، وہ بندہ گویا کہ وہ کام کر رہا ہے۔ اس پر ایک حدیث پاک حضرت سیدنا ابو کبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث تو لمبی ہے لیکن سرکار نے 4 بندوں کا تذکرہ کیا ہے، جن میں سرکار نے 2 بندے جن کا پہلے تذکرہ فرمایا عبد رزقہ اللہ مالا وعلما، ایک بندہ وہ ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہے، علم دیا ہے شریعت کا، وَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وہ مال کے معاملے میں اپنے رب سے ڈرتا ہے، وہ جہاں خرچ کرتا ہے وہ بھی وہی جگہ ہوتی ہے جہاں اللہ دیکھنا چاہتا ہے، اور جہاں سے وہ کماتا ہے تو وہ بھی وہی جگہ ہوتی ہے جہاں سے کمانے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ ڈرتا ہے، یہ نہیں ہے کہ بس آنے دو جہاں سے بھی آ رہے ہیں، جیسے بھی آ رہے ہیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، بس بینک بیلنس ہونا چاہیے۔ وہ ڈرتا ہے، ڈر کے کماتا ہے اور ڈر کے خرچ کرتا ہے، فضول خرچ نہیں کرتا، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے اور کمانے میں مکمل احتیاط کرتا ہے۔ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، اور اس مال میں سے صلہ رحمی کرتا ہے، اس مال میں سے اللہ کے حقوق کا خیال کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، یہ جو بندہ ہے یہ مرتبے کے اعتبار سے بڑے عظیم درجے پر ہے، افضل المنازل پر ہے۔ ساتھ ہی ایک دوسرے بندے کا ذکر کر دیا، فرمایا وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا، ایک دوسرا بندہ ہے جس کو اللہ نے علم تو دیا ہے، علم شریعت تو اس کے پاس ہے، وہ جانتا تو ہے کہ مال کمانا کیسے ہے، خرچ کیسے کرنا ہے، سود نہیں لینا، رشوت سے نہیں لینا، کوئی ایسا ذریعہ کاروبار اختیار نہیں کرنا جس میں کسی حکم شرع کی خلاف ورزی ہو رہی ہو،
جس سے شیطان خوش ہو کوئی ایسا ذریعہ نہیں اختیار کرنا، بالکل صاف شفاف ذریعہ معاش کو اختیار کرنا ہے۔ لیکن وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا، اس کے پاس مال نہیں ہے، لیکن فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ، وہ بندہ صادق النیہ ہے، سچی نیت ہے اس کی، وہ اس کی تمنا ہے۔ لو ان لی مالاً، یہ آرزو ہے، تمنا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا لَعَلِمْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ، تو میں بھی وہی کام کرتا جو فلاں کر رہا ہے، جس فلاں کو اللہ نے مال دیا ہے، جس انداز میں وہ خرچ کر رہا ہے نیکی کے کاموں میں بھی وہی کرتا، ویسا کرتا۔ حضور فرماتے ہیں فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، وہ بندہ اپنی نیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور فرمایا فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، اور یہ دونوں بندے اجر میں برابر ہیں، یہ دونوں بندے اجر میں برابر ہیں۔ اب دیکھیں، ایک کے پاس مال ہے، ایک کے پاس مال نہیں ہے، ایک مال لگا رہا ہے اور دوسرا مال لگا نہیں رہا ہے ہی نہیں، لیکن نیت سچی ہے کہ اگر میرے پاس ہوتا تو میں بھی ضرور خرچ کرتا۔ اجر میں حضور نے ان دونوں بندوں کو برابر قرار دیا۔ اب ایسے ہی ایک بندہ نماز کے انتظار میں بیٹھ جائے اور اس کو وہ نماز کی توفیق نہ ملے، وہ زندگی کی آخری نماز پڑھ چکا ہو لیکن انتظار ہو، عصر آئے گی تو میں ضرور پڑھوں گا، مغرب آئے گی تو ضرور پڑھوں گا، عشاء آئے گی تو ضرور پڑھوں گا، فجر ملے گی تو ضرور پڑھوں گا، تو وہ بندہ جب تک نماز کے انتظار میں ہے وہ نماز میں ہے۔ اگر اسی دوران اس کو موت آ گئی تو اللہ رب العزت کے فضل سے نماز کے انتظار میں ہونے کی وجہ سے نماز کا ثواب لے کر وہ دنیا سے جا رہا ہوگا، گویا کہ وہ حالت نماز میں دنیا سے جا رہا ہے۔ لیکن یہ تب ہے جب ہر وقت، ہر سیکنڈ اس کے ذہن پر نماز غالب ہو، جب ٹائم دیکھے، ٹائم کو دیکھ کر یہ سوچے کہ اب نماز میں اتنا ٹائم باقی رہ گیا ہے، اب وقت اتنا ہے، کوئی میٹنگ میں جانے لگے تو اس کے پیش نظر نماز ہو، پھر تو وہ نماز میں ہے۔ وگرنہ یہ جو حدیث پاک نماز کے انتظار کے حوالے سے ہیں وہ اور معنی کے اندر بھی ہیں۔ ایک یہ انتظار کے اندر بھی درجات ہیں نماز کے، ایک ہے صرف دل کا انتظار اور ایک ہے مباشرتاً انتظار، بندہ نماز کے انتظار میں مسجد میں ہی بیٹھ جائے، یقیناً اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ اگر نماز کا انتظار اس طرح ہو رہا ہے کہ بندہ نہ ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کے انتظار کے لیے مسجد میں ہی بیٹھ گیا ہے، یہ بھی کبھی کبھی بندے کو اختیار کرنا چاہیے، ٹائم میں گنجائش ہو تو اس کی طرف بھی آنا چاہیے کہ ایک نماز پڑھ کر دوسری نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھ، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اس پر ایک حدیث پاک، بہت احادیث ہیں اس پر، ایک حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، سنن ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے سند صحیح کے ساتھ۔ وہ فرماتے ہیں صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المغرب، ہم نے حضور کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی، فرجع من رجع وعقب من عقب، جس نے جانا تھا وہ چلا گیا اور جس نے بیٹھنا تھا وہ بیٹھ گیا، کچھ چلے گئے کچھ بیٹھ گئے، اور اس دوران حضور بھی چلے گئے۔ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسرعا، اسی دوران حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تیزی کے ساتھ تشریف لائے، قد حفظہ النفس، جیسے سانس پھولا ہو، بندہ تیز چلے تو سانس پھول جاتا ہے، وقد حسر عن رکبتیہ فقال ابشروا، جو بیٹھے ہوئے تھے سرکار نے کہا خوشخبری ہو تمہیں خوشخبری ہو، یعنی وہ ایک بڑی خوشخبری تھی جو حضور نے اسی وقت دیکھی اور صحابہ کو وہ دینے کے لیے تشریف لائے جو نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھے تھے۔ فرمایا ھذا ربکم،
قد فتح بابا من ابواب السماء، کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھولا، یباہی بکم الملائکہ، اور تمہیں دیکھ کر ملائکہ پہ وہ فخر کر رہا تھا، جو نماز کے انتظار میں مغرب کی نماز پڑھ کر عشاء کے انتظار میں بیٹھ گئے تھے۔ اللہ رب العزت ملائکہ پہ فخر فرما رہا تھا، مباحات فرما رہا تھا، اور اللہ ملائکہ سے کہہ رہا تھا انظروا الی عبادی، میرے ان بندوں کی طرف دیکھو، قد قضوا فریضۃ وہم ینتظرون اخری، ایک فرض ادا کر چکے ہیں اور دوسرے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ادا کر چکے ہیں دوسرے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ انتظار صلاۃ کا درجہ کہ مسجد میں بیٹھ کر نماز کے انتظار میں ہونا، یہ ایک عظیم درجہ ہے، اس کی فضیلت الگ ہے، اس کا مقام الگ ہے۔ لیکن اگر دل بھی جڑ جائے نماز کے ساتھ تو بھی بندہ اچھی خالص نیت کے ساتھ نماز کے انتظار کی وجہ سے نماز کا فیضان ضرور 24 گھنٹے حاصل کر سکتا ہے۔ فجر پڑھ کے ظہر کے انتظار میں رہے، 9 بجے اٹھا ہے تو گھڑی دیکھی ہے تو وہ سب سے پہلے توجہ نماز کی طرف جائے کہ اب 4 گھنٹے باقی رہ گئے، پھر جب ٹائم دیکھا پھر نماز، کوئی بھی کام ہو ہمہ وقت ذہن پر غالب نماز ہو تو 24 گھنٹے سارے کام بھی چلتے رہیں گے، نماز کے انتظار کی وجہ سے ایک الگ ثواب بھی ملتا رہے گا۔ اور اس طرح بندہ زندگی گزارے تو کسی بھی وقت اس کو موت آئے گی تو یقیناً حالت نماز میں اس کو موت آئے گی۔